تورات کے یہ 5 جملے آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ تورات میں یہ 5 جملے جو ہیں نا، یہ اگرچہ وہ تعریف اس میں ہو چکی ہے، لیکن پیغمبر کی زبان سے یہ 5 جملے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں اصلی حالت میں موجود ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ 5 جملے تورات میں جو ہیں یہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. وہ 5 جملے کیا ہیں؟ ان میں پہلا جملہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ پورے مکان میں ایک غصبی اینٹ پورے مکان کی ویرانی کی ضمانت ہے. اللہ اکبر. یعنی پورا مکان آپ نے رزق حلال کے ساتھ تعمیر کیا، لیکن ایک اینٹ غصب کسی کا حق تھی، کسی کی اٹھا کر آپ نے لگا دی، وہ ایک اینٹ اس پورے مکان کی ویرانی کی ضمانت ہے. دوسرا جملہ حضرت فرماتے کہ ظلم کر کے غلبہ پانے والا دراصل مغلوب ہے. آپ دیکھ لیں ابھی حالیہ دنوں میں جو صورتحال فلسطین و اسرائیل میں کے حوالے سے چل رہی ہے، تو اگرچہ وہ کتنا ہی وہاں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا میں ان کی مظلومیت نے ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا، اور ان مظلوموں کی چیخوں نے لوگوں میں ان کی ہمدردی پیدا ہو گئی، یعنی کہ ان مظلوموں کی ہمدردی پیدا ہو گئی اور ظالم کی نفرت پیدا ہو گئی. تورات کا یہ جملہ ہے کہ ظلم کر کے غالب آنا دراصل مغلوب ہونا، یعنی کہ وہ غالب نہیں آتا، وہ مغلوب ہی ہوتا ہے. اور تیسرا جملہ کہ وہ شخص جو گناہ کر کے کامیابی حاصل کرے کامیاب نہیں ہوگا. اب رستے کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر راستہ استعمال کر کے کامیابی تک پہنچنا، نہیں، ہم نے ایسے راستے کا بھی انتخاب کرنا ہے جو راستہ بھی درست ہو. صحیح راستوں کے انتخاب سے کامیابی حاصل کرنا دراصل کامیابی ہوتی ہے، نہ کہ آپ چوری کر کے غریبوں میں مال کو تقسیم کر دیں تو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ گناہ ہے اور نہ اس کا اجر و ثواب ہے. اس کے آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے حق کی کم از کم اتنی قدر تو کرو کہ اس کی نعمت کے ذریعے اس کی نافرمانی نہ کرو. یعنی کہ وہ نعمتیں بھی تمہیں عطا کر رہا ہے اور اس کی نعمتوں کے باوجود تم اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو. اللہ اکبر. اور آخری جملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے سوال کرنے سے پہلے یہ سوچو. کسی سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کے کوئی مانگنا چاہتے ہیں، کوئی ضرورت ہے آپ کو، سوال کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ تورات کا جملہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہ کسی کے سامنے سوال کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ تم اپنی عزت کو اس کے سامنے رکھ رہے ہو. آگے وہ کتنے ظرف کا مالک ہے، کیا تمہاری عزت کو محفوظ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. یہ 5 جملے بہت قیمتی جملے ہیں. اگر ہم انہیں سمجھیں، ان پر عمل کریں تو ہماری زندگی انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.